بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ایک عرصہ دراز سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں مختلف ممالک میں مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی وحشیانہ پالیسیوں سے اسرائیل نے بہت سے ممالک کا امن تباہ کیا، بھارت نے امن تباہ کیا اور سعودی عرب نے یمن میں تباہی ڈالی۔ اب ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کے بعد اسرائیل کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ ماضی میں جو ہر جگہ بمباری کر کے، انسانیت کی تذلیل کر کے، دوسرے ممالک کو کمزور کر کے اپنی طاقت منواتا تھا اسرائیل، آج ایک فیصلے پر سیخ پا ہو گیا، چیخ اٹھا، چلا اٹھا کہ یہ ناانصافی ہے۔ جبکہ ناانصافی اسرائیل نے ہمیشہ دیگر ممالک میں کی، اپنے سے کمزور ممالک میں کی، کیونکہ اس کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہوتا تھا جو وہ امریکہ سے لیتا تھا۔ کمزور ممالک سے پیسے لینا، پھر ان کو اسلحہ بیچنا، پھر ان کی حفاظت کے نام پہ بلیک میل کرنا، انہیں کمزور کرنا، ان میں تباہی ڈالنا، فاقہ کشی کرنا، یہ اسرائیل کا معمول تھا۔ اب اچانک فلسطین میں جنگی جرائم، جس کو اسرائیل حکومت جو فلسطین میں جنگی جرائم کی ایک طویل داستان بنا چکا ہے، جہاں اس نے فلسطینیوں کے ساتھ وہ ظالم کیے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، اتنا بے دردی سے انسانوں کو اس نے ختم کیا۔ جب عالمی عدالت نے فلسطین میں جنگی جرائم کی تحقیقات کا حکم دیا تو اسرائیل اس پر چیخ اٹھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کے آنے کے بعد، امریکن صدر کے بعد، اس کی جو ہر ملک میں دھکا شاہی تھی، اس ملکوں پہ حملے کرنے کی سازشیں تھی، ان کا مال لوٹنے کی سازشیں تھی، وہ اس طرح کبھی ایکسپوز ہوگا کہ عالمی عدالت میں اس کے خلاف جنگی جرائم کا کیس چلے گا۔ اس پر آج انٹرنیشنل میڈیا AFP نے ایک سٹوری دی ہے۔ ان کے مطابق کہ اسرائیل نے مقبوضہ کشمیر میں فلسطینی علاقوں میں جہاں وہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا حکم دیا کہ ان جنگی جرائم کی تحقیقات فوجداری عدالت ICC کے فیصلے پر کہ ادھر فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل فوجی نے بمباری کی، سخت ظلم زیادتی کی، ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، اس کا باغیوں کے خلاف اس کی تحقیقات کے حکم پر اسرائیل نے کہا یہ یہودیوں کے خلاف سازش ہے، جبکہ یہ یہودیوں کے خلاف سازش نہیں، یہ کسی بھی ملک کے انڈیپینڈنٹ، جو اس کی آزادی ہوتی ہے، جب اس کو کوئی سلب کرتا ہے طاقتور ملک اور طاقت سے اس کو زیر کرتا ہے، اسلحے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس ملک کا امن تباہ کرنے کی کرتا ہے، تو پھر یہ ICC کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس ملک میں جنگی جرائم کی تحقیقات کروا کے اس کے خلاف فیصلہ دے اور اس کے خلاف کارروائی کرے، جس کے بعد آئندہ ملکوں میں امن توڑنے کے لیے کوئی طاقتور ملک کسی کمزور پر حملہ نہ کرے، اس کی عوام بے دردی سے قتل و غارت نہ کرے، اس کے علاقوں پر قبضہ نہ کرے، اس کی عوام کو اسی کے ملک سے بے دخل نہ کرے۔ ناظرین، AFP نے اس بارے میں کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم، جنہوں نے ہمیشہ دیگر کمزور ممالک پر حملہ کر کے اپنی طاقت کو منوانے کی کوشش کی، نیتن یاہو نے اسرائیل میں مقبوضہ کشمیری علاقوں کے جنگی جرائم کی تحقیقات کی راہ ہموار کرنے والے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کے مطابق کہ ہمارے نے جو جنگی جرائم کیے ہیں فلسطینی علاقے میں، اس کی فوجداری تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، جبکہ عالمی ICC کے مطابق ان کی جرائم کی جو حقائق عوام تک، لوگوں تک، پوری دنیا تک سامنے آیا، اس کے لیے تحقیقات کروانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر فلسطین کی عوام کو ان کا امن نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح اسرائیل اپنے دیگر ہمسایہ ممالک پر بھی قبضہ کر کے ان کا امن تباہ کر سکتا ہے، اور اس کی تحقیقات کے فوری طور پر احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور جس پر یہ بھی کہا گیا ہے، جب اسرائیل کے وزیر اعظم نے امریکہ سے مدد طلب کی تو انہوں نے کہا کہ اگر عالمی عدالت کا ICC
کا فیصلہ ہے تو اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی اور اس کی تحقیقات کر کے اصل ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی، جس پر نیتنیاہو اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت کے پاس یہ اختیارات کس طرح آگے کہ وہ ہمارے ملک میں فوجداری عدالت کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کر دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ آئی سی سی آئی فلسطین میں جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، جبکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق آئی سی سی آئی کو دنیا کی تمام طاقتور ممالک نے یہ اختیار دیا ہے کہ جہاں جنگی جرائم ہوں گے، جہاں عوام پر کوئی دوسرا ملک اس کے ساتھ اس کی عوام پر بمباری کرے گا، اس کی زمین پر قبضہ کرے گا، اس پر جنگ مسلط کرے گا، ان ممالک کے خلاف عالمی عدالت میں نہ صرف مقدمے کی سماعت ہوگی بلکہ سخت کارروائی کی جائے گی اور اس کو یو این اور بین الاقوامی طاقتیں اس کو منوانے کی پابند ہوں گی۔ نیتنیاہو نے بظاہر تو اس کو مسترد کر دیا اور ساتھ ہی الزام لگایا کہ آئی سی سی نے یہ یہودیوں کی یا اسرائیل کی سازش کے خلاف ایک سازش کی ہے کہ ان کے خلاف یہ تحقیقات کروانے کا حکم دینے کی، جبکہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کی بیسک ذمہ داری یہی ہے کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی آزادی کو سلب کرتا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، ان کے لوگوں کو قتل و غارت کرتا ہے اور بمباری کرتا ہے، فضائی حملے کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے خلاف عالمی عدالتیں تحقیقات کر کے اس کو سزا کا مرتکب قرار دیتی ہیں اور اس کا فیصلہ ماننے کا اسرائیل پابند ہے۔ ناظرین، اب جب یہ آئی سی سی کے فیصلے کے بعد جب اسرائیل کو سمجھ نہیں آئی، اس نے امریکہ کی طلب کی تو امریکہ سے مدد طلب کی، تو امریکی حکومت نے کہا کہ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو غلط فیور دیتا رہا، اگر اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور آپ کو کرانا ہوگا۔ اس پر انہیں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ وہ انصاف کے تحفظ میں پوری طاقت استعمال کریں گے، لیکن آئی سی سی وہاں تحقیقات نہ کرے، اسرائیل خود تحقیقات کرے گا، یعنی کہ بمباری بھی خود کی، فلسطین بے گناہ شہریوں کو لاکھوں کی تعداد میں مارا، اپنے ملک سے نکالا، ان کی جگہوں پہ اپنی آباد کاری کی، اپنے لوگوں کو بسایا، نئے نئے شہر بنائے فلسطین کی سرزمین پر، اور اب کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے لیے پورے کریں گے۔ دیکھیں نظام قدرت، دیکھیں کل کا ظالم آج منصف بننا چاہ رہا ہے، جسے ان کی اس کی درخواست کو نیتنیاہو کی مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اب انصاف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس میں ملزم ہیں۔ آئی سی سی نے فیصلہ واضح طور پر دے دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر فلسطین کے علاقوں کی صورتحال جاننے کے لیے دائرہ اختیار رکھتا ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ان کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ کسی ملک میں اگر جنگی جرائم ہو رہا ہے اور اس کی تحقیقات کرانا ان کا قانونی حق بھی ہے، فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، جس سے انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس سے ٹریبونل کو جو جنگی جرائم کی تحقیقات کا راستہ ہموار ہوگا، اس سے دنیا میں امن کی فضا کو فروغ ملے گا اور ملک و دوسرے ملکوں میں بدامنی کرنے والے ممالک کے لیے یہ نشان عبرت ہوگا۔ اس موقع پر آئی سی سی کے پروسیکیوٹر نے واضح لفظ میں کہا ہے کہ عدالت سے اسرائیل نے کہ جو بھی زیر زمین قبضے ہیں فلسطینی علاقوں کے، اسرائیل کے نے جو جن جگہوں پر فلسطین کے علاقوں پر زبردستی قبضہ کیا ہے، اسلحے کے زور پر فضائی حملے کرنے کے بعد، پروسیکیوٹر کے مطابق زیر زمین قبضوں کے علاقوں کو دائرہ اختیار میں لانے کے متعلق رائے طلب کرتے ہوئے واضح طور پہ اسرائیل کو جواب دیا ہے کہ اب آپ کو تحقیقات کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کی تحقیقات بین الاقوامی معیار کے مطابق کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ ناظرین، چند روز قبل امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے سفارتی سفیر نے اس سعودی عرب کی یمن میں باغیوں کے اوپر 6 سال سے بمباری حملے کو بھی غیر قانونی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر سعودی عرب نے یمن میں
جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یو اے ای اور امریکہ کو کیے جانے والا کھربوں روپے ڈالر کا اسلحے کی سپلائی کا معاہدہ تا حکم ثانی روک دیا تھا اور انہیں جنگی میزائل اور ہتھیاریں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب یمن میں 6 سال سے انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے، وہاں کے بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے اور اس کو مزید اجازت نہیں دی جائے گی، جس پر محمد بن سلمان نے خاصا احتجاج کیا تھا اور اپنی سعودیہ میڈیا میں اس بات کا کہا تھا کہ اگر امریکہ اس میں یمن کے ساتھ سعودی عرب کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے امن کا کردار ادا کرتا ہے تو سعودی عرب اس میں تعاون کرے گا۔ نہیں، سعودی عرب تعاون کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ لگتا ہے کرونا کے بعد اور موجودہ ملک کی دنیاوی ممالک جو ایک کمزور ممالک پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرتے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے اب جو بائیڈن امریکہ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اس کے مد مقابل چین معاشی دنیا میں فتح کا نشان بن چکا ہے اور 2030 میں دنیا کی سب سے بڑی معاشی ترقی چین کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں چند روز قبل برطانیہ میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم، بھارت کی طرف سے ظلم و ستم پر بھی برطانوی پارلیمنٹ میں خاصی آواز سنائی دی کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانوں کو بے دردی سے مار رہا ہے، جلا رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے، اور بھارت سے کو یہ اس پر زور دیا گیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی جنگ کو بند کرے۔ فلسطین کے بارے میں بھی یہ عالمی عدالت ICC کا فیصلہ اس دنیا کے امن کی طرف ایک قدم ہوگا۔ لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو ممالک اپنے سے کمزور ملک پر حملہ کرتے تھے اور ان کے وسائل پر قابض ہوتے تھے، ان کی آبادیوں پہ قبضہ کر کے رکھتے تھے، ان کے لیے پریشانیوں کا باعث ہوگا۔ ناظرین، یہ خبر اسرائیل پر بجلی بن کر گری، بم بن کر گری کہ جب فلسطین سے جنگی جرائم کی تحقیقات کا عالمی ادارے نے حکم دیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اس کے بعد AFP اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اب اس گھبراہٹ کا شکار ہے کہ اگر عالمی عدالت نے یہ تحقیقات کی جو زیر قبضہ ہے فلسطین کے علاقے اسرائیل کے، جو مظالم اس نے کیے ہیں، اگر وہ دنیا کے منظر عام پر آتے ہیں تو اسرائیل پر آنے والے وقت میں بہت ساری پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور جو اپنے آپ کو یہودی لابی کے پیچھے چھپ رہا تھا، کچھ ایسے ممالک جہاں یہودیوں کی اکثریت ہے، انہوں نے بھی جنگ کے اس سلسلے کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں طاقتور ممالک کو اپنی طاقت کے ذریعے کسی کمزور ملک پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، اس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں۔ توقع کی جا رہی ہے فلسطین، مقبوضہ کشمیر، یمن اور دیگر ممالک جس ملک میں ماضی میں ناانصافی اور ظلم گن پوائنٹ پر ہوتے رہے، جنگیں مسلط کی گئی، اس کا خاتمہ ہوگا اور دنیا امن کی طرف جائے گی۔ اس میں بین دنیا کی طاقتور ممالک کا اہم کردار ہے۔ عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں۔ اپنے ارد گرد رہنے والی کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔